پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی سے ہدایت میسر آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کا مطالعہ کیا جائے اور اپنے کردار و عمل کو اس کے مطابق ڈالا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند حقائق آپ کے گوش گزار کریں گے، جس سے آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ذبیح اللہ ہیں، اور دوسرے حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جو دوسرے ذبیح اللہ ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا، یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعجاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے ہاشم بھائی کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں سے اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہا میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوافل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز قیام کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعہ کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزیمہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزیمہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزیمہ نے دلدارندہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔
بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ دو اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہ زمزم کی کھدائی۔ پہلا واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ رفتہ رفتہ وہ چیزیں جو بنو حریم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلہ کے لیے بنو سعد کا ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچ گئے کہ ان کا بچاؤ کر سکے، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔